ویلکم ٹو مائی چینل نیہا وائس آف شو۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ آگے بھی آپ کو مزید لطف اندوز ہونے کے لیے خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے 70-75 سال کی ایک بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئیں اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگیں۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چہرے کی جھریوں میں تیر رہی تھی اور آنکھیں اندر ہی اندر دھنسی ہوئی تھیں، لیکن جاندار تھیں۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا کہ میں نے جیب میں سکے نکالنے کے لیے جو ہاتھ ڈالا تھا اسے واپس کھینچ لیا اور پوچھا، دادی آپ لسی پئیں گی؟ اس بات سے دادی تو کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست زیادہ، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا ہوں تو 5 یا 10 روپے دے دیتا، لیکن لسی 120 روپے کی تھی۔ اس لیے میرے لسی پی کر غریب ہونے اور بوڑھی دادی کے دھوکے سے امیر ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے تھے۔ دادی نے ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ 6-7 روپے جو انہوں نے بھیک مانگ کر اپنی جھولی میں جمع کیے تھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میری طرف بڑھا دیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے پوچھا، یہ کس لیے؟ بیٹا، میری لسی کے دام میں یہ پیسے ملا کر چکا دینا۔ میں پہلے ہی انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا۔ جو کچھ ادھورا رہ گیا اس کی کمی اس جملے نے پوری کر دی تھی۔ اس غریب عورت کی خودداری دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، میری آواز رند گئی اور بھرے ہوئے لہجے میں نے دکاندار کو ایک گلاس لسی لانے کو کہا۔ وہ اپنے پیسے دے کر پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں پر موجود دکاندار اور میرے دوست اور دوسرے بہت سے گاہکوں کی وجہ سے میں انہیں کرسی پر بیٹھنے کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی غریب بھکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں کو یا دکاندار کو اعتراض ہو۔ لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے زمین پر دادی کے پاس بیٹھ گیا اور یہ میرا اٹل فیصلہ تھا، کیونکہ میں ایسا کرنے کے لیے آزاد تھا اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دکاندار مطلب دکان کے مالک نے آگے بڑھ کر بوڑھی دادی کو کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، بیٹھیں جناب، میری دکان پر گاہک بہت سارے آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پر میں اور بوڑھی دادی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ دادی کچھ گھبرائی ہوئی تھی لیکن میرا دل اور ذہن اندر سے بہت مطمئن تھا۔